हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हमारा एक टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट और हर किसी को ये अफेक्ट करता है। होपफुली जब हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और अमली ज़िंदगी में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। तो हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे स्ट्रेस पे। स्ट्रेस जो है वो हर बंदे को अफेक्ट करता है, वेदर आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हैं या औरत हैं। ये जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हर बंदे को रहता है। हम सब लोग एज अ ह्यूमन बीइंग दो एक्सट्रीम्स में रहते हैं। एक तरफ तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, या दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हैं। मोस्ट पीपल जो पॉपुलेशन है वो दरमियान में रहती है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, ना बहुत ज़्यादा ढीले और या लेज़ी हैं। तो इस तरह एग्जैक्टली जैसे ये हमारा ग्राफ भी शो कर रहा है कि स्ट्रेस लेवल जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हम जो आज बात करेंगे वो इस सिलसिले में डिस्कशन ये होगी कि इसकी वजह क्या है, हमें स्ट्रेस क्यों आता है, इसकी मेन वजूहात क्या हैं और ये बॉडी पे किस तरह असर करता है। फिर होपफुली बाय द एंड ऑफ इट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये देखना चाहेंगे कि स्ट्रेस और ये एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है और जिस्म का कौन सा इसमें इफेक्ट होता है हिस्सा। तो समझने की चीज़ ये कि स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करने में 3 ऑर्गन्स का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें एक तो ब्रेन है, आई होप यू कैन सी इट। इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। एरिया जो है ये जो है एक दूसरे एरिया को के साथ कनेक्टेड है। वैसे तो सारा जिस्म जो है वो पूरी तरह कनेक्टेड है नर्व्स के थ्रू, मगर ब्रेन के 2 हिस्से बहुत क्रूशियल हैं। उसमें एक तो हाइपोथैलेमस है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद किडनी के जो अपर पोल्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड हम उन्हें बोलते हैं। वो बिल्कुल इस तरह आप देख सकते हैं, ये है। और इसके अलावा ये है कि ये इन सब दे आर इंटरकनेक्टेड। तो जैसे आपको कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आती है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या बहुत ज़्यादा और इश्यूज चल रहे हैं, तो फ़ौरन जो है वो सर्टन हार्मोन्स वो इधर से निकलते हैं ब्रेन से, वो अफेक्ट करते हैं किडनी के ऊपर से जो ऊपर वाले पोर्शन है, सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, और उसके बाद वो एक सर्कल सा बन जाता है। वो इस तरह करके जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस करेंगे उतने ज़्यादा वो हार्मोन्स सिक्रीट होते रहते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बहुत बड़ा वर्ड है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखें कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ हार्मोन होती है। जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे, गुस्से में होंगे, उतनी ज़्यादा उनकी मिकदार भी ज़्यादा होती है। तो ये अगर समझ आ जाए तो आई थिंक बाकी सारा जो है वो प्रेजेंटेशन ईजी हो जाएगी। तो हमें स्ट्रेस क्यों चाहिए? स्ट्रेस जो है वो एक ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्ट्रेस के बगैर हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम लेना है कोई, या अगर आप कोई एकदम मुश्किल में फंस गए हैं, या कोई नहर में गिर गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या और कोई मुश्किल आ पड़ी है, तो यू नीड सर्टन हार्मोन्स। वो जो हार्मोन्स हमें मैंने पहले जिक्र किया उनकी ज़रूरत है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो इवेंट या उसके गुजरने के बाद भी आपका एग्जाइटी लेवल या स्ट्रेस उतना ही रहेगा, या उसमें बेहतरी आ जाएगी। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, कोई शेर ने हमला कर दिया, कोई सांप आ गया, या कोई और चीज़ हो गई, कोई और एक्सीडेंट हो गया, तो यू नीड दैट फ्लाइट एंड फ्राइट, तो आपको उसमें एक्शन लेना है, काम करना है। उस सारी चीज़ों के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं। या आपने कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी सी एंग्जाइटी ज़रूरी है, इतनी कि एंग्जाइटी कि आप उसमें परफॉर्म कर सकें। जो हार्मोन्स का मैंने जिक्र किया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो इसीलिए होते हैं कि उससे एकदम से मसल में कुव्वत आती है, आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके बाद कई दफ़ा पसीना भी आता है, थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपने कहीं से छलांग लगानी तो यू कैन मेक अ जंप। और ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हार्मोन्स हो। वो हार्मोन अल्टीमेटली वो कैटेकोलामिन्स हम बोलते हैं, वो पूरे जिस्म में खारिज हो जाती है, और उस वजह से वो सारी की सारी जो है वो एक्शन हमें लेना पड़ता है। तो ये सर्टन अमाउंट ऑफ हार्मोन ज़रूरी है, तो उसके लिए है। मगर अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। तो अगर ये हार्मोन जो हैं बहुत ज़्यादा देर रहें जिस्म में, और या बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे बहुत सारे लोगों को कोई अगर एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग, हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त गुस्से में रहना, वो बंदे
الٹیمیٹلی ان کی بہت سارے جسم پہ افیکٹ کرتے ہیں، بہت سارا ایڈورس افیکٹ یا برا اثر پڑتا ہے جسم پہ. اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہارمونز آپ کے بہت زیادہ ہائی لیول پہ رہیں، جیسے انگزائٹی اسٹریس سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز، آپ کی یادداشت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ الٹیمیٹلی آپ کی سلیپ خراب، آپ کے بہت سارے معاملے دوسرے خراب ہو جاتے ہیں اور زندگی ایک عذاب سی بن کے رہ جاتی ہے. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس لیول کو کم کیا جائے اور اس پہ قابو کیا جائے. تو سمٹمز کیا ہیں؟ جب ایک بندہ سٹریس میں آیا ہوتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ کئی دفعہ بندے کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے سٹریس ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں علامات جو ہیں وہ اس کی ہے کہ آپ کو سٹمکس میں پین ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ہیڈ ایک، سر میں ہر وقت درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، انگزائٹی اٹیکس یا پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. کئی دفعہ یو فیل کہ بندہ جو ہے وہ بلا وجہ غصے میں آئی جا رہا ہے. تو وہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، اس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا. مگر فیکٹ آف دی میٹر از کہ یہ ساری چیزیں بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے یا خرابی ہو چکی ہے. اس طرح کئی دفعہ ڈائریا آنا شروع ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے ایگزام سے پہلے پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ انگزائٹی کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے. تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کے سارے مینجمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے. تو سٹریس کی ٹائپس کیا ہے؟ سٹریس جو ہے وہ ایک جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہم اسے بولتے ہیں. تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ ایک بہت بڑے کسی صدمے سے گزرے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی امیجیٹ فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جائے، یا بہت سارے جو فوجی جوان جو ہیں وہ اگر بارڈر پر لڑنے گئے میں اپنے ساتھیوں کو کہیں شہید ہوتے دیکھا ہے تو اس سلسلے میں بھی سٹریس ہوتا ہے. پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر بھی بولتی ہے، PTSD. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں جاتے، لوگوں میں نہیں جاتے، سوشل فوبیا سے ہو جاتا ہے. اور اسی طرح پینک، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی خاص وجہ سے ایک دم سے پینک میں آئے تھے اور پینک ڈس آرڈر میں سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے، اور ساری کی ساری زندگی ایک عجیب سا ایک مسئلہ ہی کھڑا ہو کے رہتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ جو ہوتے ہیں obsessive compulsive disorder، بڑا ورڈ ہے بٹ اس کا ایکچولی میننگ بڑی سمپل سی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر آپ کو وہم لگ جائے کہ آپ کے ہاتھ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ صرف ہاتھ ہی دھوئی جاتے ہیں، ہر وقت ہاتھ ہی دھوئی جاتے ہیں. یا کچھ سرٹن اور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اگر گھر میں صفائی ہے تو وہ کیسے سمجھے کہ یا تو صاف ہی نہیں ہے، اس میں پوچا ہی پھیری جائیں، پوچا ہی پھیری جائے. تو یہ سارے بہت سارے ایشوز، obsession سا ہو جاتا ہے بندوں کو. یہ بھی انگزائٹی کی ایک طرح کی ٹائپ ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک بہت بڑا ایشو کریٹ کر دیتی ہیں، زندگی جو ہے نا وہ ایک عذاب سی بن کے رہ جاتی ہے. تو ہیلپ کب آپ کو ضروری ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ڈیلی لائف کو افیکٹ کر رہا ہے، کہ آپ کہتے ہیں یار تو نیند بھی نہیں آ رہی، بھوک بھی نہیں لگ رہی، اور بہت سارے دوسرے مسائل ہو رہے ہیں، دین یو شوڈ سرٹنلی سی اے ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، یا جو انگزائٹی کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے ملنا چاہیے. یا پھر یہ کہ آپ کو ایسی تھاٹس آ رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ فزیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں یا کسی اور کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یہ اگر آ رہی ہے تو دین سرٹنلی یہ ٹائم ہے کہ آپ اس میں اپنی ہیلپ، مطلب اس کو اسسٹنس کریں. تو اس کے لیے مینجمنٹ کیا ہے؟ ذرا بہت ساری چیزیں ہم دو اسپیکٹس پہ ہم کریں گے. ایک تو ہم اس پہ جو فزیکل جو ہے وہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے وہ کریں گے. دوسرا تھوڑا سا روحانیت کا اس میں لیٹر آن انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا. تو مینجمنٹ کیا ہے؟ پہلے چیز ہے کہ بیلنس ڈائٹ لیں. یہ نہ کہ ہر وقت قورمہ ہی کھائے جا رہے ہیں یا تکے کباب، یہ ساری چیزیں کھائی جا رہی ہیں. کیونکہ سمپل جو ڈائٹ ہے اس میں مناسب سا میٹ بھی ہو، مناسب پروٹین ہو، وہ کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں وہ کھائیں. تو کافی اور کیفین اور بہت ساری چیزیں تو چھوڑنی چاہیے، تاکہ یہ جو ہے وہ اگر بندہ پہلے ہی اینکشیس ہے، اوپر سے وہ کافی یا ٹی پیے جا رہا ہے تو اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. انرجی ڈرنکس ہیں، جیسے کوئی بھی چیز جو آپ کی باڈی کو ایکسائٹ کرے اس سے بچنا چاہیے. پراپر سلیپ لیں، اور اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز کریں. میڈیٹیشن، نماز بہترین میڈیٹیشن ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ یوگا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اگر آپ کو کرنی آتی تو کر لیں، ورنہ الٹا سیدھے کر کے پھڈے میں نہ پڑ جائیں. تو اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہابیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے گارڈننگ ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، وہ کام شام کریں. اور ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز انشاءاللہ ایک ون آف دوز لیکچرز میں ہم لوگ پریزنٹیشن میں ہم اس کو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز کے بارے میں دیکھیں گے، اور ہاؤ ٹو کنٹرول یور اون باڈی.
کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں باڈی کو. اس کے لیے ڈفرینٹ ایکسرسائز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے کسی وقت. آپ کے اچھے دوست ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے سکتے ہیں اس سارے سلسلے میں سے نپٹنے کے لیے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. مگر لاسٹ میں اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اٹ نیڈز اے لاٹ آف پریکٹس. بٹ اگر آپ یہ کر لیں تو ہوپ فلی انشاءاللہ یو ول فیل مچ بیٹر. تو جیسے سب سے بیسٹ جو مینجمنٹ ہے وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم، جیسے صحابہ یوسف سے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی پیاری 3-4 باتیں کی میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ اینگر جو ہے وہ فائر سے بنا ہے، یا غصہ جو ہے وہ فائر کی طرح کا ہے، اس کو پانی سے مٹاؤ. مطلب کیا جب اگر آپ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے تو پانی کا گلاس دیں. کوئی ایسا بندہ جس سے بندے کی ناراضگی نہ ہو، obviously you don't want to throw away the glass as well. تو ٹھنڈا پانی پئیں. اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں. اسی طرح وضو کر لیں، اور اگر اویلیبل ہو تو اچھا شاور لینے سے بھی ایک دم سے غصہ جو ہے وہ اینگر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. دیز آر ٹائم ٹیسٹڈ میتھڈس. اس کو اگر کر لیں تو بہت زبردست اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور دیر آر فیو تھنگز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لٹریچر میں ایکسپیرینس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو پنش تو نہ کریں. کسی اور کی مسٹیکس کی آپ اپنے آپ کو سزا دیے جا رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو جس چیز نے آپ کو غصہ دلایا یا جس بندے نے غصہ دلایا وہ تو کامیاب ہو گیا. تو بیسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں ان اے وے کہ دیکھو بھائی غلطی کسی اور نے کی اور سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے آپ اپنی باڈی کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی نقصان تو آپ کو ہی ہوگا. اور دوسری جو لاسٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ہیپینس، آپ کا غصے کا کنٹرول کرنا، اٹس آل ڈپینڈز آن یو. اس کی ساری کی ہیپینس کی وہ آپ کے پاس ہے. تو ڈونٹ لیٹ اینی بڈی ایلس ٹیک اوور. کسی اور کو وہ چابی نہ دیں کیونکہ آپ جو ہے آپ اپنے حالات کے خود ذمہ دار ہیں. ہوپ فلی آپ اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. جزاکم اللہ خیر.